کہتے کہ آدمی پہ کچھ قرض تھا، کچھ اس کا بھی واقعہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس تاجر کے پاس بھیجا، بولا اس سے جاؤ، اس کو بولو کہ میرا کچھ قرض ہے، کچھ مجھ کو 1000 دینار یا اتنا دے دو۔ لیکن نبی کریم نے کہا وہ اس کو یقین کیسے آئے کہ تم کو میں نے بھیجا ہے۔ نبی کریم بہت عظیم، بہت حکیم، ہاں، ساری دنیا کی عقل، دانش ایک طرف، جناب عالی ایک طرف، کہا اس کو یقین کیسے آئے گا جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ کہا اس سے کہنا وہ مان جائے گا، اس کے میرے درمیان میں ایک محبت کا راز چل رہا ہے، جب تم یہ بات بتا دو گے، یہ جو میں بتاؤں گا بھی تم کو، اس سے مان جائے گا واقعہ بھیجا ہے، کیونکہ وہ بات اس کے میرے درمیان میں کسی کو نہیں بتائی ہے۔ وہ 1000 درود کبھی ناغہ نہیں کرتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، اور کسی کو سے نہیں بتایا ہے، اپنے عمل چھپاتا ہے، ریاکاری ہوتی ہیں باتیں، بیوی سے بھی چھپانا چاہیے، نہ بتائیں یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں، اپنے اعمال چھپائے انسان، ریاکاری نہ کرے، جو مجبوراً نکل جائے دکھ جائے وہ مجبوراً۔ کہ اس کو ایسے کہنا تم 1000 درود اتنے عرصے سے پڑھتے ہو، اور 1000 درود تم ناغہ بھی نہیں کرتے ہو، لیکن ایک دفعہ تم نے ناغہ کیا، فلانی رات کو فلانے وقت میں 500 پڑھ کے سو گئے تھے، ایک ناغہ تمہارا ہوا ہے، کیا اس سے وہ مان جائے گا واقعہ بھیجا؟ کیوں یہ بات کسی کو پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، پھر مان جائے گا، یقین آ جائے گا واقعہ۔ انہوں نے کیسے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ کیا تاجر حضرمی کی، حضرموت والے کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، سلام دعا لی، کیا کچھ آپ سے بات کرنی، اگر کچھ موقع دے بیٹھنے کا، تو اس نے بلا لیا مجلس میں یا بیٹھک میں بٹھایا، ہاں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اگر آپ سن لیں تو آپ کی مہربانی، مجھے آپ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ ڈر گیا کہ اتنا بڑا نام اور بھیجنا ادھر، سنتا رہا، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، دیکھو بات کیا کرتا ہے۔ کہا کیا کہا انہوں نے بھیجا؟ کہا انہوں نے کہا مجھ کو 1000 دینار یا 1000 درہم دے دو۔ وہ خاموش ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، اب انہوں نے بھیجا نہیں بھیجا، کل کوئی اور آ جائے گا مجھے بھی بھیجا 10,000 دے دو، پھر یہ چلا جائے گا کہ مجھے بھی بھیجا شیخ امین آقا، تو مجھے یہ دے دو۔ ہاں تو یہ تو کچھ پکی بات ہے جس سے یقین آئے۔ پھر اس نے کہا آپ کو یقین دلاؤں کہ انہوں نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے؟ کہ ہاں اگر کچھ اور بیان کر دو، میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا ہوں، اگر کچھ اور بھی کچھ بتا دو تو میرا کچھ یقین بن جائے کہ واقعہ انہوں نے آپ کو بھیجا ہے۔ کہا آپ اتنے عرصے سے 1000 درود شریف جناب رسول کریم پہ پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کے خدا کے درمیان میں ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا۔ بولتے یہ بات سچی ہے، اگر کسی کو بتایا ہوتا تو میں کہتا بات نکل گئی، شاید ادھر تک پہنچ گیا، میں نے آج تک اس کو نہیں بتایا، یہ 1000 میرا دوشی چلتا ہے۔ کہا اس میں آپ نے 1 دفعہ ناغہ کیا ہے، 500 پڑھا اور 500 چھوڑ دیا، سو گئے تھے، یہ سچ ہے؟ جو کہتا یہ بھی سچ ہے۔ کہ مان گیا انہوں نے بھیجا ہے، بس بتاؤ انہوں نے کہا کیا تھا؟ کہا انہوں نے کہا تھا اس کے پاس جاؤ، اس کو بولو کہ مجھے نبی کریم نے بھیجا ہے اور 1000 درہم یا دینار دے دو۔ پھر تھوڑا خاموشی سے پھر وقفے سے پوچھا، انہوں نے بھیجا یہی کہا تھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہا یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا 1000 کا کہا تھا۔ پھر وقفہ گزرا، پھر پوچھا بھول تو نہیں گئے کہیں تم؟ شاید کم کہا ہو یا اس سے زیادہ کہا۔ کہا نہیں بھولا نہیں، اتنا ہی کہا ہے، 1000 کا ہی کہا۔ گھڑی کہتے 15-20 دفعہ اس نے بات کو کسی حکمت سے چلا کے پوچھا، آخر میں تنگ آ گیا، بولا تم کیسے بے ادب آدمی ہے، تم ادب نہیں ہے، گھڑی پوچھو 1000 کا، کہتا کہ 1000 کا، پھر کہتے بھول نہیں گیا، پھر کہتے تم کو یاد ہے، پھر کہتے کہ کس دن کہا تھا؟ اچھا اس رات کو کہا تھا، پھر تم اسی دن آئے اس کے بعد میں آئے ہو، یہ کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہ بھائی غصے نہ ہو جا، اگر تو چپ رہتا نا، میں 1000 پوچھتا تھا تو کہتا تھا میں اتنے 1000 گنتا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا، تیرے 15-20 ہزار ہو گئے ہیں، یہ تو لے جا، اگر تو بولتا جاتا میں گنتا جاتا، 40-50 لاکھ جتنے ہوتے میں دیتا تھا،
لیکن تو نے جلدی کی، غصے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، تو اب تیری قسمت میں اتنا ہی لکھا تھا تو میری طرف سے قبول کرو، اس کو کہا۔ دیکھا، تو مطلب ہے کہ انسان کے محبت کے تقاضے میں اپنے محبت والوں کو جانتے ہیں، ان سے رابطے کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ایک شخص تھا، وہ ہندوستان کا تھا، اسے بہت آقا سے لگاؤ تھا، تو وہ آیا تو اس کا خرچہ ختم ہو گیا۔ آقا ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی دلوں تک جانتے ہیں۔ تو اس نے حج کرتے کرتے کہتے وہاں کچھ رویا اور کہ اللہ نبی کریم کی طرف توجہ کی کہ میں آیا ہوں، میرا خرچہ ختم ہو گیا ہے، اب میں اس مسافری میں کس کو بولوں میرا خرچہ دوہرا دو؟ تو آقا جی مجھے کچھ بھیک چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کہتے وہیں کوئی مشائخ میں سے تھا، آقا جی اس کو نظر آئے بیت اللہ میں، تو آقا جی نے اس کو رات کو دکھایا خواب میں یا جاگتے، کہا یہ دیکھو یہ شخص ہے، ہندوستان سے آیا ہے، یہ ہماری محبت والا ہے، اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، اس کو اتنے 1000 ریال جا کے دے دو۔ سبحان اللہ۔ وہ آدمی دکھایا کہ دوسرے دن وہ شیخ اٹھا صبح کو، جتنا کہا تھا اتنے 1000 ریال لیے ڈھونڈنے، ابھی پہنچا نہیں تھا، وہ ہندوستان کا جو آیا تھا ہندوستانی میاں کھڑا ہو گیا، بولا بھائی ہم نے بھیک مانگی تھی، ہماری امانت لاؤ، اسی کو بولا۔ حیران وہ شیخ، حیران، ہم نے بھیک مانگی تھی آقا سے، ہماری امانت دو لاؤ، حیران ہو گیا۔ وہ جتنے 1000 ریال تھے اس کو دے دیا۔ تو محبت والوں کے ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں، جوانوں کے ایسے واقعات ہیں۔ ایک جوان کو کوئی تکلیف دے رہا تھا، اس کے قتل کا ارادہ کر رہا تھا، آقا جی اپنی محبت والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تمہارا ایک دوست محبت ہو، تم اس کے لیے کتنا کچھ کرنے کو تیار ہو۔ آقا تو ہیں یہ مروت وفا والے، ان کی تو بات ہی سب سے اونچی ہے۔ کہتے جوان کو محبت تھی حضرت محمد مصطفیٰ سے، کسی نے ارادہ کیا تھا قتل کا، آقا ساری امت پہ رحم کرتے ہیں، کسی بزرگ کو خواب میں آئے یا جاگتے آئے، کہا جاؤ اس آدمی کے پاس، اس کو بولو اس جوان کو اگر تکلیف دی ہم کو برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہو گیا، بزرگ دروازہ کھٹکھٹایا اس آدمی کا، وہ باہر نکلا، کہا تم سے بات کرنی ہے، بیٹھے بات چیت ہوئی، کہا تم کسی کے قتل، اس نے کسی کو بتایا تو تھا نہیں، اس نے کہا تمہارا کوئی دوست ہے؟ کہا دوست بہت ہوتے ہیں، لیکن کہا ایک دوست ہے تم دشمنی رکھتے ہو اس سے، اور تم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ موقع ملے میں اس کو قتل کر دوں، اور میں تم کو خبر دینے آیا ہوں، اور تم کو پتہ یہ بات تمہارے دل میں، تم نے آج تک نہیں بتائی۔ بولا میں نے نہیں بتائی ہے، اور یہ بات سچی ہے، میں ارادہ رکھتا ہوں، مجھے موقع نہیں ملتا۔ کہا وہ شخص نوجوان محبت کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، تمہارے دل کی بات ہم نے تم کو بتا دی ہے، اگر آقا نے نہ بتائی ہوتی ہم کیسے بتاتے؟ اگر تم نے اس کو تکلیف دی تو آقا جی نے کہا مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ کہتے ہو کانپ گیا، کہا میں صحیح ارادہ کیا تھا، اب ان کی طرف سے ایسی بات ہے، اب میں ہٹ جاتا ہوں۔ ہاں ایسے بھی فضائیں آ جاتی ہیں، اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو خدا کرے ہماری ان سے سچی محبت ہو جائے، اور یہ فضائیں کسی رنگ میں، کسی معاملے میں ہر کسی سے بنے، تاکہ اس کا تعلق اور یقین اور مضبوط ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ کہ حیات النبی ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ خبر رکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بھی ایسے ہی محبت کرتا تھا۔ کہتے تھے فوج کو دیکھا تو اس کو خیال آیا، سچی محبت، سچی اس کے کاش کہ جس وقت امام حسین مصیبت میں تھے اس وقت میرے پاس میں فوج ہوتی، میں نثار ہوتا، امام حسین کے ساتھ ان کو قتل کرتا۔ اس کے دل میں یہ تھا، اور بہت جیسے کہتے غمگین تھا، سوچ رہا تھا۔ یہ معتبر واقعات ہیں، ایسے اور بھی بہت ہیں، یاد آ رہے ہیں، لیکن ادھر ہی تک کافی ہے۔ کہتے آقا جی کسی بزرگ کو آئے اس خواب میں، کہا اس کا بادشاہ کو جاؤ ہمارا سلام دو، کہو بولو حضرت محمد مصطفیٰ شکریہ تمہارا ادا کرتے ہیں، اور کہتے تم نے میرے آل کی مدد کر دی، ہم نے قبول کیا۔ وہ بزرگ گیا بادشاہ کو ملنے کے لیے،
خبر دی گئی اوپر بادشاہ کوئی آدمی ہے، بزرگ کہتے ہیں، وہ ملنے آیا، تو وہ حیران ہو کہ بزرگوں کو کیا بادشاہوں کے دروں پہ جانا، لیکن حکمت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا اس کو کہ بزرگ ہے، لیکن آقا کے سامنے بزرگ نہیں، آقا کے سامنے خادم ہی ہے، ان کا حکم تھا، جو کہیں گے وہ کرے گا۔ ہاں جی، ہاں۔ اس نے بلایا، سبحان خدا تعالی ہم کو آپ کو ایسی محبت مضبوط دے۔ پوچھا بھائی کیسے؟ اس نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، وہ سنتا رہا، اور نبی نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ تم نے جو نیت کی تھی کہ میرے پاس یہ فوج ہوتی، میں امام حسین کی مدد کرتا اور نثار ہوتا آل محمد پر، اس کو بولو کہ ہم نے قبول کیا ہے، تم نے کر دیا۔ وہ حیران ہو گیا، حیران ہو گیا۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں، حال میں بھی ہوئے ہیں، مستقبل میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ بعضوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جن کے ساتھ ہوتا ہے تو نہ یہ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، قسمت سے کوئی نکل گئے، کسی نے لکھ دی، اکثر یہ 80 یا 90% یہ چھپے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ میں نے باتیں کی ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی محبت اور تعلق اور شوق خدا رسول سے زیادہ ہو، تاکہ آپ کو ایسے واقعات پیش آئیں، اور یہ واقعات آپ کو لیلا مجنوں بنائیں گے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، آقا جی نے بات کی، یا آقا جی نے کسی کو بھیجا، یا فلانا مسئلہ تھا آقا جی نے حل کیا، کہا ایسے ایسے کر لو۔ ہاں جی، تو تمہارے دل میں زبردست قوت اور محبت پیدا ہوگی۔ تو ان چیزوں سے تقویت ہوتی ہے۔ آپ کے دنیا کے مسائل ہوں، آخرت سے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آقا جی سیکنڈوں میں حل کر سکتے ہیں۔ جیسے صحابہ کے حل کرتے تھے، موجود تھے، ایسے اب بھی موجود ہیں، وہ کہیں نہیں گئے۔ دنیا آخرت سب ایک ہی ملک ہے، بس ادھر سے نشست بدل کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ سب کچھ رہے ہیں۔ اور جن پہ کرم ہوتا ہے آپ اللہ عالم کہہ دیں، ان کو سال میں یا مہینے میں یا جیسے خدا کا کرم سے کم زیادہ ہے، وقفوں میں آقا کو دیکھتے رہتے ہیں، نماز میں بھی دیکھتے ہیں، بیٹھتے بھی دیکھتے ہیں، کھڑا بھی دیکھتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کروڑوں میں کہو، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں۔ یہ کرم کے تقاضے ہیں۔ باقی یہ میری حرص ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، اچھی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ اپنے لیے اچھا کپڑا پسند کرتے ہیں، یا اچھا مکان پسند کرتے ہیں، یا صحت پسند کرتے ہیں، جی، تو دوسرے کے لیے بھی ایسی پسند کریں۔ میں دنیا آخرت میں کچھ نہیں پسند کرتا، ایک ہی چیز پسند کرتا ہوں اپنے لیے، وہی آپ کے لیے، کہ خدا کی اور نبی کی عشق محبت میرے دل میں بھی ہو، آپ کے دل میں بھی ہو، بس اور کچھ نہیں۔ اور یہی میری اس میں یہ شعر کبھی کبھی ہوتے ہیں، کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنی تمنا دے دے۔ یہ چیز آپ کے لیے مانگتا ہوں، اس لیے اتنی باتیں کی ہیں۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو انسان تو خطا کار ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کی ہے، تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔